اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحق کو یہ حق ہے من رب کا تیرے رب کی طرف سے، فلا تکم الحق کو یہ حق ہے من رب کا تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن پس نہ ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے، فمن حاجک پس جو کوئی حاجک جھگڑا کرے آپ سے فیہ اس بارے میں، من بعد اس کے کہ ما جاءک آیا آپ کے پاس من العلم علم، فقل تعالوا تو پس کہو ان کو تعالوا لے آؤ ندعو ابنانا و ابناکم ہم بلائیں ابنانا اپنے بیٹوں کو، و ابناکم اور تم اپنے بیٹوں کو، و نساءنا و نساءکم اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، و انفسنا و انفسکم اور اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، ثم نبتہل پھر عاجزی انکساری اور خشوع کے ساتھ کیا کریں، اللہ سے التجا کریں، فنجعل پس کر دے ہم کو لعنت اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر کیا ہو اللہ کی لعنت ہو۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، الحق کو خبر ہے، ہوا مبتدا محذوف ہے، هو الحق کو کہ اصل کے هو الحق کو اور وہی حق ہے، اور کیا ہے وہی حق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نصارہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا، کارساز سمجھا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کر دی، عبادت شروع کر دی۔ تو رب نے فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کیا ہے تمہیں شک ہے نا، کہ بغیر باپ کے یہودیوں بغیر باپ کے کس طرح بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ان کی ماں ہے، ان کی کیا ہے ماں ہے، جو آپ کا باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کیا ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی کے ڈھیر سے ہم نے ان کو پیدا کیا، یہ ہماری قدرت کاملہ کی کیا ہے نشانی ہے، یہ کیا ہے ہماری قدرت کاملہ کی کیا ہے نشانی ہے۔ جو کچھ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں نا، الحق کو من ربک کا یہ کیا ہے تیرے رب کی طرف سے کیا ہے حق ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، مشکل کشا اور معبود نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، وہ کیا کیے گئے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے کیا کیا گیا پیدا کیا گیا۔ فلا تکن من الممترین پس آپ شک میں نہ پڑے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ آیت مبالہ، یہ آیت کیا ہے آیت مبالہ۔ نجران کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوا، جس کے اندر 14 سردار تھے، ان کے کتنے سردار تھے 14 سردار تھے، اور یہ تقریباً وفد 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، کتنے آدمیوں پر 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور 14 کیا تھے ان کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال حوالہ پوچھا،
پھر انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا مانگی؟ اجازت مانگی۔ ان کے جو لباس تھا وہ بالکل کیا تھا؟ سفید تھا۔ کیا تھا؟ سفید تھا، بڑا خوبصورت لباس۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ یہ پتہ نہیں کس قبیلے کا کیا ہے، وفد ہے، سفید لباس ہے ان کا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ آپ سب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں، لیکن انہوں نے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے انہوں نے کیا قبلہ کس کو بنایا؟ مشرق کو قبلہ بنایا۔ کس کو بنایا؟ مشرق کو قبلہ بنایا۔ انہوں نے کیا پڑھی؟ نماز پڑھی اپنے طریقے کے مطابق۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا حصے دار ہے، اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ بیٹا ہے میرا پاک پیغمبر۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، اگر وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس آئیں اور جھگڑا کریں، نجران والے لوگ آپ کے پاس آئیں اور جھگڑا کریں، من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ اور مشکل کشا معبود نہیں ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جانے کے بعد، علم ہو جانے کے بعد وہ اگر آپ سے جھگڑا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو کہو ان کو فقل تعالو، فقولو تعالو، او میرے ساتھ کیا کرو؟ مبالغہ کرو۔ کیا کرو؟ مبالغہ کرو۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہودیوں کو کہا تھا کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو۔ لیکن رب نے فرمایا یہ مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس لیے رب نے فرمایا فقل تعالو، یہ بھی مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی آپ سے مبالغہ نہیں کریں گے۔ تو رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر ان کو کہو فقل تعالو، آؤ لے آؤ، ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، اور کیا کریں؟ مقابلہ کریں، مبالغہ کریں۔ کیا کریں؟ مبالغہ کریں۔ تو پھر مبالغہ کرنے کے بعد ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر رب سے کیا کریں؟ دعا کریں، التجا کریں، عارضی اور خشوع کے ساتھ کہ جو جھوٹا ہو اپنے دعوے کے اندر اللہ رب العزت اس کے اوپر کیا کرے؟ لعنت کرے۔ کیا کرے؟ لعنت کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔